اس نے دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور کو کھلے عام چیلنج کیا، جو عراق کے گاؤں سے نکل کر عرب دنیا کا سب سے بڑا طاقتور لیڈر بنا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جسے کچھ لوگ ہیرو مانتے ہیں اور کچھ ظالم ڈکٹیٹر۔ کیا صدام حسین صرف ایک ظالم حکمران تھا یا مسلمانوں کے عزت کا نشان؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اس کی زندگی کی اصلی حقیقت۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوا۔ بچپن میں والد کا سایہ نہیں تھا، غربت تھی اور ماں سخت پریشانیوں کا شکار تھی۔ صدام حسین بچپن سے ہی غصے والا، خاموش لیکن سوچنے والا لڑکا تھا۔ جب وہ 10 سال کا ہوا تو وہ بغداد اپنے چچا خیر اللہ طلفہ کے پاس چلا گیا، جو عرب قوم پرست نظریے کا بڑا سپورٹر تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب صدام کے دل میں حکمرانی کا خواب پیدا ہوا۔ 1957 میں صدام نے باتھ پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جو ایک قوم پرست پارٹی تھی۔ 1959 میں اس نے عراق کے اس وقت کے صدر عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی کے بعد اسے قاہر مصر فرار ہونا پڑا۔ وہاں اس نے قانون اور سیاست کی تعلیم حاصل کی اور واپس آ کر عراق میں حکومت پر قبضے کی منصوبہ بندی شروع کی۔ 1968 میں باتھ پارٹی نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے عراق پر کنٹرول حاصل کیا۔ صدام حسین نائب صدر بنا، لیکن اصل طاقت اسی کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے خفیہ ایجنسیاں بنائی، مخالفین کو غائب کرنا شروع کیا اور حکومت پر پوری گرفت مضبوط کر لی۔ اور 1979 میں اس نے خود کو صدر بنا لیا اور عراق کے پورے باغ دوڑ سنبھال لی۔ اور یہ وہی وقت تھا 1979 کا جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا۔ صدام حسین کو لگا کہ ایران کے شیعہ حکومت عراق کے سنی اکثریت سسٹم کے لیے خطرہ بنے گی۔ اسی لیے اس نے ایران پر حملہ کر دیا اور یوں 8 سال خون ریز جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، لیکن صدام حسین نے ہار نہیں مانی۔ عالمی میڈیا نے اسے مشرق وسطیٰ کی سب سے خطرناک جنگ کہا۔ اور اب باری تھی امریکہ کی۔ 1990 میں صدام نے کویت پر قبضہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کویت عراق کا حصہ ہے اور تیل چوری کر رہا ہے، لیکن امریکہ اور اقوام متحدہ نے اس پر حملہ کر دیا، جسے آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کہا جاتا ہے۔ صدام حسین کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا، عراق پر پابندیاں لگ گئی اور صدام کو دنیا کا ویلن بنا دیا گیا۔ اور پھر 2003 میں امریکہ نے پھر حملہ کیا۔ الزام تھا کہ صدام کے پاس تباہ کن ہتھیار موجود ہیں، لیکن وہ ہتھیار کبھی نہیں ملے۔ صدام کئی دنوں تک چھپا رہا۔ آخرکار اسے ایک زیر زمین خفیہ کمرے سے گرفتار کیا گیا۔ اس پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلا اور پھر 30 دسمبر 2006 کو اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ صدام حسین نے پھانسی سے پہلے سورۃ الفجر کی تلاوت کی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رخصت ہوا۔ بہت سے لوگ آج بھی اسے شہید کہتے ہیں تو کچھ اسے ظالم کہتے ہیں، لیکن سچ کیا ہے یہ فیصلہ آپ خود کریں ضمیر کے ساتھ۔ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کردار وہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ صدام حسین کی کہانی ایک شخص کی نہیں، بلکہ ایک قوم، ایک نظریے اور ایک انجام کی کہانی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم واپس آئیں گے ایک اور سچی کہانی کے ساتھ۔